ناظرین، 8 مئی 2018 کو پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں ٹرانسجینڈرز بل پیش کیا جاتا ہے۔ یہ بل اس وقت کی موجودہ حکومت پاکستان مسلم لیگ نون اور اس وقت کی اپوزیشن بشمول پاکستان پیپل پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کی اتفاق رائے سے منظور کر لیا جاتا ہے۔ اور اس بل کو منظور کرنے کے بعد پاکستان ٹرانسجینڈرز کے اس طرح کے بل کو منظور کرنے والے ممالک میں پورے ایشیا میں نہ صرف پہلا ملک بن جاتا ہے بلکہ 57 اسلامک کنٹریز میں بھی پہلا اور واحد ملک بن جاتا ہے۔ جب یہ بل پیش کیا گیا تو اس وقت کے جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان نے اس بل کی کچھ تحفظات کی بنیاد پر مخالفت کی۔ ناظرین، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں خواجہ سراہوں کو آؤٹ کاسٹ کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا پسا ہوا مظلوم طبقہ بھی ہے۔ اس بل کے تحت تمام ٹرانسجینڈرز کو وہ تمام بنیادی رائٹس دیے جائیں گے جو کہ ایک عام مرد یا عام عورت کو دیے جاتے ہیں، اور ان ٹرانسجینڈرز کو کسی بھی طرح سے عام مردوں سے یا عام عورتوں سے ڈسکریمنیٹ نہیں کیا جائے گا، اور ان کو وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جو انسان ہونے کے ناطے ایک عام آدمی کو یا ایک عام عورت کو حاصل ہوتے ہیں، جیسا کہ ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر سروسز، امپلائمنٹ اور ووٹ ڈالنے کے رائٹ سے لے کر گورنمنٹ یا پرائیویٹ آفیسز یا پھر ہراسمنٹ جیسے تمام معاملات میں ٹرانسجینڈرز کو وہ تمام بنیادی حقوق حاصل ہوں گے جو کہ ایک عام مرد یا عام عورت کو حاصل ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہاں تک اس بل کے حامی اور مخالفین میں کوئی اختلاف رائے نہیں پایا جاتا۔ شاباش بیٹا، بہت بڑھیا۔ سب اس بات پر متفق ہیں کہ یہ وہ بنیادی حقوق ہیں جو ٹرانسجینڈرز ڈیزرو کرتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے اس بل کے چیپٹر نمبر 2 کی شق نمبر 3 پر۔ اس کے تحت کوئی بھی پرسن اپنی سیلف پرسیوڈ فیلنگز کی بنیاد پر اپنی جینڈر آئیڈینٹی کو ڈیفائن کر سکتا ہے، اور اس میں میڈیکل بورڈ کی طرف سے کسی بھی قسم کی ایگزامینیشن کی کوئی شرط نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کو اگر یہ لگتا ہے وہ 18 سال کا ہو چکا ہے اور اب اسے یہ لگتا ہے کہ اسے تو مرد نہیں بلکہ اسے عورت ہونا چاہیے تھا، یا کوئی بھی عورت جو کہ 18 سال کی ہو چکی ہے اور اب اسے یہ لگتا ہے کہ اسے عورت نہیں مرد ہونا چاہیے تھا، تو وہ نادرہ کے آفس جا کر بغیر کسی میڈیکل ایگزامینیشن کے اپنی جینڈر آئیڈینٹی کو چینج کرنے کی اپلیکیشن دے سکتے ہیں، اور ادارہ ان کے شناختی کارڈ میں ان کی جینڈر چینج کرنے کا پابند ہوگا۔ یہ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے؟ اچھا ہے میں اندھا ہوں۔ ناظرین، ٹھیک ہے، یہ بات کسی حد تک ایکسیپٹیبل ہوتی ہے کہ کچھ قوانین میں لوپ ہولز کی گنجائش ان کی ضرورت نہیں بلکہ مجبوری ہوتے ہیں، جیسا کہ خواتین کے حق میں بنائے گئے کچھ قوانین میں ایسے لوپ ہولز ہیں کہ اگر خواتین چاہیں تو انہیں مردوں کے خلاف ایکسپلائٹ کر سکتی ہیں، لیکن یہ لوپ ہولز ڈیپینڈ کرتے ہیں ان قوانین کی امپلیمنٹیشنز کے پروسیجرز پر، یا ہم انہیں پروسیجرل لوپ ہولز بھی کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ پولیس کا عمل دخل یا پھر انویسٹیگیشن پروسیجر میں کوئی فیبریکیشن، جن کی وجہ سے ان میں یہ لوپ ہولز ایسے پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ ان قوانین کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن ٹرانسجینڈر بل کے چیپٹر نمبر 2 کی شق نمبر 3 کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ میڈیکل سائنس کی اہمیت کو انٹینشنلی اگنور کیا گیا ہے اور ایک آرٹیفیشل لوپ ہول کو اس قانون کے اندر خود سے امپلانٹ کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، جہاں تک ٹرانسجینڈرز کے بنیادی حقوق کا معاملہ ہے وہاں تک کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اختلاف ہونا چاہیے، لیکن اس قانون میں میڈیکل بورڈ کی ایگزامینیشن کی شرط ضرور شامل کر دینی چاہیے، چاہے تو اس بورڈ میں ٹرانسجینڈرز کمیونٹی کے کسی بھی آفیشیل کو بھی شامل کر لیا جائے، اینڈ اٹ ساؤنڈز کوائٹ لاجیکل۔ ناظرین، اگر ٹرانسجینڈر ایکٹ کے اس قانون میں امینڈمنٹ نہیں کی جاتی اور اس میں میڈیکل بورڈ کی ایگزامینیشن کی شرط شامل نہیں کی جاتی اور اس قانون کو سیم ایز اٹ ایک عام فرد کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، تو اس قانون کے ایکسپلائٹ ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں، اور بہت سارے لوگ اس قانون کو اپنے ذاتی ناجائز مقاصد کو بھی پورا کرنے کے لیے ایکسپلائٹ کریں گے، اور یہ ہماری سوسائٹی پر بہت بری طرح سے اثر انداز ہوگا، اور اس کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ دوستو، فیملی سسٹم کو کسی بھی سوسائٹی کا بیسک یونٹ سمجھا جاتا ہے جس میں ماں باپ، میاں بیوی، بچے اور ان کی پرورش وغیرہ شامل ہے۔ اس بل کی شق نمبر 3 کی وجہ سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہومو سیکشولیٹی سوسائٹی میں پروموٹ ہوگی،
اور ہوموسیکشولٹی جو ہے وہ بالکل برعکس ہے خاندانی نظام کے. یعنی کسی بھی سوسائٹی میں اگر آپ ہوموسیکشولٹی کو پروموٹ کریں گے تو اس سوسائٹی میں خاندانی نظام آٹومیٹکلی ڈیگریڈ ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ سوسائٹی کے بیسک یونٹ کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیں گے. اگر ہم ٹرانسجینڈرز کے رائٹس کی آڑ میں اس شک کو دیکھیں، اس قانون کو دیکھیں، اور دوسری طرف سوسائٹی کے بیسک یونٹ یعنی خاندانی نظام کو ہونے والے نقصان کو دیکھیں تو یہ ایک بہت ہی لو پوٹینشل اور رسکی ٹریڈ آف ہوگا. ناظرین، دوسرا بڑا نقصان اس سوسائٹی کو ہوگا انہیریٹنس یعنی کہ وراثت کے معاملے کو لے کر. اگر ایک عورت اس قانون کے تحت اپنے شناختی کارڈ میں اپنی جینڈر آئیڈینٹی کو فیمیل سے چینج کر کے میل کر لیتی ہے تو ایسی صورت میں اس کو کس فارمولے کے تحت وراثت کی تقسیم کی جائے گی؟ اس طرح سے خاندانی نظام میں اور زیادہ جھگڑے پیدا ہو جائیں گے اور فیملی کورٹس میں کیسز کی تعداد اور بھی زیادہ ہو جائے گی. دوستو، تیسرا بڑا نقصان ہوگا فیملی گارڈین کے معاملے کو لے کر. اگر ایک مرد کے 3 بچے ہیں اور اب اس کو عورت فیل ہو رہا ہے اور وہ جا کر اپنی جینڈر آئیڈینٹی کو میل سے فیمیل کر لیتا ہے تو اب ان 3 بچوں کا باپ کون ہوگا؟ ان 3 بچوں کی ذمہ داری کون لے گا؟ اور اس کی بیوی کا شوہر کون ہوگا؟ کیونکہ اس کا شوہر تو اب فیمیل بن چکا ہے اور شوہر ہونے کے لیے مرد ہونا ضروری ہے. تو اس بیوی کے نان و نفقے کی ذمہ داری کون لے گا اب؟ اور ان 3 بچوں کے باپ کی ذمہ داری کون لے گا؟ ناظرین، سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ اگر کسی انسان کی بایولوجی اور اس کے جینڈر آئیڈینٹی کے درمیان میں کوئی تضاد پایا جاتا ہے تو اس کا علاج کیا جا سکتا ہے. ایسی بیماری کو جینڈر ڈسفوریا کہا جاتا ہے اور جینڈر ڈسفوریا کی اس بیماری کو میڈیکلی ایڈریس کیا جا سکتا ہے اور اس کو جو ہے وہ مختلف قسم کے ہارمونز یا بیہیویئرل تھراپیز کی مدد سے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے. اور نارملی دنیا میں ہوتا بھی ایسے ہی ہے کہ جب کسی انسان کو کوئی بیماری ڈائگنوز ہوتی ہے تو ہم اسے اس کا علاج سجیسٹ کرتے ہیں، نہ کہ اس کو اس کی جینڈر تبدیل کرنے کا اختیار دے دیتے ہیں. ناظرین، اس سارے معاملے کے بعد خواتین کی جو پرائیویسی ویلیوز ہیں وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جائیں گی. ایک مرد اپنا جینڈر چینج کر کے خواتین والے سیکشن میں پبلک بس پر سفر کر سکتا ہے خواتین کے ساتھ بیٹھ کر. ایک مرد جو ہے وہ ٹرین کے فیملی والے بند کیبن میں اپنی جینڈر چینج کر کے اس فیملی کے ساتھ سفر کر سکتا ہے. اور خواتین والے پولنگ سٹیشنز پر جا کر ایک مرد اپنی جینڈر تبدیل کر کے خواتین کے ساتھ ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے. اسی طرح بہت سارے کیسز ہیں جہاں پر خواتین کی ویلیوز اس قانون کی وجہ سے ڈیمیج ہونا شروع ہو جائیں گی. ناظرین، بات یہاں ختم نہیں ہوگی. اس قانون کے بعد جو کہ ایکچوئل حقیقی ٹرانسجینڈرز ہیں ان کے جو ایکچوئل رائٹس ہیں وہ ضبط ہونا شروع ہو جائیں گے. مثال کے طور پہ گورنمنٹ جابز میں ٹرانسجینڈرز کے لیے جو اسپیشل کوٹا ہوتا ہے اس پر ایک مرد اپنی جنس تبدیل کر کے اپلائی کر سکتا ہے جاب کے لیے. ناظرین، اس بات کے ساتھ میں اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں کہ ماضی میں بھی انسان نے بہت دفعہ اپنے آج کو رنگین کرنے کے لیے اپنے مستقبل کو بلیک اینڈ وائٹ کیا ہے. انسان نے اپنے تجسس کی آڑ میں اپنی فطرت کے خلاف جا کر بہت دفعہ اپنا ناقابل تلافی نقصان کیا ہے. انسان کے ارتقاء کی بقا اس کائنات کے راز کھوجنے میں تو ہو سکتی ہے لیکن اس فطرت کو بگاڑنے میں ہرگز نہیں. بہت شکریہ.